السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 51، 52 اور 53 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ظاہری اور روحانی جو اسباب و وسائل ہیں ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ظاہری طور پر اللہ رب العزت ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر بادل آتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح جب کسی قوم پر ظلم کا نظام غالب ہوتا ہے، شرک، کفر اور منافقانہ پالیسیاں غالب ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ رحمت بن کے آئے۔ وہ جو ہوائیں ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ فلسفہ توحید کی اشاعت، فلسفہ توحید کو پیش کرنا، رہنمائی دینا، یہ وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو مردہ دل تھے، ان مردہ دلوں میں تازگی پیدا ہو گئی، تر و تازہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ گئے۔ تو یہ مردہ جو بنجر زمین کی طرح مردہ دل تھے، یہ بھی آباد ہو گئے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بنجر زمین کو آباد کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ہی ہے جو ظلم کے نظاموں کو توڑتا ہے۔ لہذا ظالمانہ نظاموں میں جو قومیں آباد ہوتی ہیں، وہاں مایوسی پیدا ہوتی ہے، غفلت آتی ہے، سستی آتی ہے۔ اللہ اس مایوسی سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس سچی رہنمائی کے نتیجے میں، اور پھر تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی جو جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ مومنوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ حقاً علی المومنین، اور مومنوں کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن مومن وہی ہے، سچی جماعت وہی ہے جو اللہ کی اس فلسفی کو سب سے پہلے اپنے اوپر اس کی رٹ قائم کریں۔ سچی تعلیم کی رٹ سب سے پہلے سچی جماعت پر ہوتی ہے۔ ایک سچی جماعت اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ فلسفی کو اختیار کر کے جب ذہنی اور قلبی طور پر اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اور ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظاموں کو ختم کر کے
اللہ وہاں پر عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں۔ گویا یہ سسٹم کے اندر رٹ آ گئی۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں بھی اسی تناظر میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا، کیسی ہوا بھیجیں؟ جو بڑی سخت ہو اور بڑی وہ نقصان پہنچانے والی ہو، تو فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کھیتی جو سرسبز تھی وہ زرد پڑ جائے گی، کیونکہ وہ ہوا جس میں سختی ہے، جس میں بہت زیادہ نقصان کے پہلو غالب ہیں، وہ تو اس کھیتی کو، سرسبز کھیتی کو نقصان پہنچا دے گی، وہ زرد پڑ جائیں گی۔ پھر لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، تو آپ اس کے بعد ہو جاتے ہیں، جب وہ سخت ہوا آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یکفرون، آپ ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ مثال دی کہ جب بھی کسی جگہ پر قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی رہتی ہیں، اور اگر کسی وقت وہاں پر اللہ امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر کوئی سختی لے آئیں تو یہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی مینجمنٹ کریں۔ جیسے اگر کوئی ایسا ظاہری عذاب اللہ کا آتا ہے تو جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ عذاب کو ٹالنے کے لیے پہلے مینجمنٹ کرتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں، سوچ و بچار کرتی ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کرتی ہیں۔ اور جو سست قومیں ہوتی ہیں، غفلت میں رہتی ہیں، وہ مینجمنٹ تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، پھر یا تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دعاؤں سے تو کام ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر دعاؤں سے بھی ٹھیک نہ ہو پھر ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے مینجمنٹ، اصل چیز ہے نظم و ضبط، اصل چیز ہے غور و فکر کرنا، تاکہ ہم اس عارضی جو مشکلات ہیں ان سے باہر نکل آئیں۔ لیکن جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں، اللہ کو چھوڑ جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے بڑی جو خرابی آتی ہے ان کا ویژن اور جو اعلیٰ سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کمپرومائز ویژن پہ آ جاتے ہیں، ان میں سستی آئے گی، کاہلی آئے گی۔ اسی طریقے سے کچھ طبقات ایسے ہیں جو ہٹ درم اور ضدی ہو جائیں گے، اور کچھ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، جو کافر، مشرک، منافق سردار ہوتے ہیں وہ تو ضد پہ آ جاتے ہیں، ہٹ درم ہو جاتے ہیں، وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں، کیوں؟ خود وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، ان سرداروں اور حکمرانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں، لہذا وہ کمپرومائز زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت مقدسہ میں فرما دیا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی کے بعد۔ ذرا ان تینوں جملوں کو میرے عزیزو توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، یہاں بھی مثال دی ہے کہ ایک مردے کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہے یا باہر پڑا ہوا ہے وہ تو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب آپ اس کو سنانا چاہتے ہیں، سنانے کا تو کوئی مقصد ہے، تو آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ وہ تو زندگی اس کی ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک بہرا ہے اور آپ آوازیں دے رہے ہیں، ایک بہرے آدمی کے سامنے
آپ اونچی آوازیں دے رہے ہیں تو اس کے تو کان سنتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے سنائیں گے آپ ان کو؟ اب اگر یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جو مردہ ہے، جو بہرے ہیں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مشن پہ قائم رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں اور دیکھ کے پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح وما انت بہاد العمی، ایک اندھے کو ہدایت کیسے دے سکتے ہیں جو دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرما دیا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اصل میں یہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اگر ایک اندھا جو ہے وہ دیکھ سکتا ہی نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے دکھائیں گے؟ اسی طریقے سے جو ظالم حکمران، جن ظالم حکمرانوں کے سامنے دعوت پیش کی گئی، دلائل پیش کیے گئے، پورے ریفرنسز سے گفتگو ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے، اچھی جو دعوت ہے، اچھے الفاظ ہیں، اور ان کی جو ایک سطح ہے اس کے مطابق پروٹوکول ہے، وہ سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں، ان کے جو کان ہیں وہ بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آخر میں بڑا اہم فیصلہ دے دیا، ان تسمعوا الا، آپ نہ سنائیں مگر من یؤمن، جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہیں۔ اب دعوت کا جو اسلوب ہے اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ دلائل دیں، بات چیت کریں، لیکن آپ ان کو سنائیں، ان کو اپنا ممبر بنائیں جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پچھلے دروس میں آپ احباب یہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے قریب آ جائیں۔ ظاہر ہے ایک نبی کے دل میں ہونا چاہیے، پھر وہ برادری ہے، رشتہ دار ہیں، اور اولین اور آغاز کے لوگ ہیں، تو یہ ایک دل میں خواہش بھی تھی، تڑپ بھی تھی، اور بہت دل کے اندر جذبہ موجود تھا۔ لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، آپ کا کام دعوت ہے، آپ اپنی دعوت کو لوز نہ کریں، اس کے جو دائرے ہیں ان کو لوز نہ کریں، اپنی جو شعوری جد و جہد ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، باقی آپ محنت جاری رکھیے اور اللہ رب العزت پر چھوڑ دیجیے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ جو ہماری آیات یعنی رہنمائی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو اپنی جماعت میں شامل کریں اور شعوری جد و جہد جاری رکھیں، تو فہم مسلمون، بس وہ فرما بردار ہوں گے۔ اور وہ جماعت صحابہ، سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سب مسلمون تھے، انہوں نے فرما برداری کی، سب سے پہلے اعلیٰ فلسفے اور نظریے کو اپنے اندر قائم کیا اور پھر ایک عملی نظام اس پر قائم کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔